دوسری روایت ہے نبی علیہ السلام سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع فی قبری، جب کسی بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابہ، اور اس کے جو دوست تھے، احباب تھے، اس کے رشتہ دار دفنانے والے، وہ اس سے واپس ہو جاتے ہیں، قبر کو چھوڑ دیتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مردہ ابھی تک اپنے ان رشتہ داروں، گھر والوں، دوست اور احباب، ان کے پاؤں کی آہٹ کو ابھی سن رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچے، وہ قبر سے چل رہے ہیں واپس گھروں کی طرف، اور یہ مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ کو ابھی سن رہا ہے، جوتیوں کی چاپ کو سن رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتاہ ملکان، اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی کوئی شخص اگر قبر پہ تھوڑی دیر کھڑا رہے، اس کے دل میں یہ ہوگا کہ بھئی میں جب تک قبر پہ موجود ہوں گا فرشتے نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ فرشتے تب بھی آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے مراد یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فوری طور پہ، انتہائی جلدی میں یہ دو فرشتے آ جاتے ہیں، جیسے ہم دفناتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، بس فرشتے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، ساتھ حدیث مبارکہ میں ایک اور جملہ بھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مردے لیسمع قرع نعالہم، ابھی ان کے پاؤں کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ یہ مسئلے کی طرف میں جاتا نہیں ہوں کیونکہ میں ان باتوں میں نہ پڑھتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے، لیکن صرف بطور عقیدہ کے بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں بہت سارے گمراہ فرقے ہیں، وہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن تو کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کہتے ہیں مردے سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، صحابہ کا بھی اس میں اختلاف تھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، لیکن بہت سارے صحابہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مردے سنتے ہیں، بہت سارے صحابہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ نہیں سنتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ لیسمع قرع نعالہم، اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے۔ تو اس لیے ہم جب جاتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی صحابی نے یہ، ہم کہتے ہیں جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا سنتے ہیں وہاں ہم بھی قائل ہیں۔ قبرستان جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں کو سلام کرو، تو کیا مطلب کہ وہ سنتے ہیں، اس لیے ہم انہیں سلام کر رہے ہیں، ہمارے جانے سے انہیں نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو انہ لیسمع قرع نعالہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی اس کے پاؤں کی آہٹ۔ ہاں، ایک اور نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف بھی اشارہ کروں، جب کسی مردے کو دفنایا جاتا، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کی قبر پہ اتنی دیر کے لیے بیٹھے رہتے جتنی دیر میں ہم اونٹ کو ذبح کرتے، اس کا گوشت تقسیم کر دیتے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا بہتر یہ ہے آپ اپنے کسی بھی رشتہ دار کو جب دفنا دیتے ہیں تو تقریباً اتنی دیر جتنے، یعنی عصر سے لے کے مغرب کا دورانیہ ہے، 1 گھنٹہ، پونے گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اس کی قبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لیں، کوئی اور سورت پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے بعض لوگ جیسے ہی دفناتے ہیں کہتے ہیں اس قبر لپڑے دے زائے دی مڑی لے آواز اترے دے۔ ان کا خیال یہ کہ شاید ہم مردے کے پاس ہوں گے تو پھر فرشتے نہیں آئیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اوپر بیٹھے بھی ہوں تب بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ 45 منٹ بیٹھنا یہ سنت ہے، وہاں پہ بیٹھ کے دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جب دو فرشتے آتے ہیں فیقولان، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں وہ پہلے دو سوالات نہیں ہیں، یہاں صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے۔ فاما المومن، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے فیقول، وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے تھے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں۔ فیقال، بس اسے کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہنم کی طرف، اسے کہا جاتا ہے یہ دیکھو اپنے پاؤں کی طرف۔ وہ جب دیکھتا ہے جہنم کی کھڑکی کھلی ہے، آگ ہی آگ ہے، اسے کہا جاتا ہے
تیرا جہنم کے اندر یہ ٹھکانہ تھا، لیکن قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے تیرے اس مقام کو تبدیل کر دیا تیرے جنت والے جگہ کے ساتھ۔ اب سے کہا جاتا ہے اوپر چھت کی طرف دیکھو، اوپر دیکھتا ہے جنت کی ایک کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے اب تیرا مقام اور مستقر یہ ہے، اب تو نے یہاں جانا ہے، دوزخ میں نہیں جانا، کیونکہ تو نے دنیا میں گواہی دی تھی، اس پر استقامت اختیار کی تھی، اس لیے اللہ نے تیرے دوزخ والے مقام کو جنت والے مقام سے بدل دیا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، فرمایا جو منافق اور کافر ہوتا ہے، فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جاتا ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو دنیا میں آیا تھا تمہارے پاس۔ بعض علماء نے لکھا ہے ان احادیث کی تشریح میں کہ قبر میں مردے کو نبی علیہ السلام کی تصویر دکھائی جائے گی، نبی علیہ السلام کی صورت دکھائی جائے گی، مومن سے کہا جائے گا بتاؤ یہ کون ہے۔ اب جس مومن نے دنیا میں نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا، آپ کی تعلیمات کو پڑھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، نبی علیہ السلام کی صورت کی طرح صورت بنائی، وہ فوراً کہے گا میں نے تو دنیا میں سنا تھا، احادیث میں حضرت علی، حضرت حسن، دیگر صحابہ کرام انہوں نے بیان کیا تھا، نبی علیہ السلام کا چہرہ یوں تھا، داڑھی مبارک یوں تھی، سینہ مبارک یوں تھا، سر پہ پگڑی ہوتی تھی، داڑھی میں اتنے بال سفید تھے، گنگریالے بال تھے، ہلکے گنگریالے، اور داڑھی مبارک وہ سینے کو بھر دیتی تھی، بڑی بڑی داڑھی تھی، وہ دیکھتے ہی فوراً کہے گا، اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا یہی محمد الرسول اللہ ہے، وہ فوراً کہہ دے گا چاہے اس نے دنیا میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہی محمد الرسول اللہ ہے۔ فرشتے کہیں گے تو نے سچ کہا، اب تیری نجات ہو گئی۔ جو کافر ہوگا، جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، اس کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں، نبی علیہ السلام کی صورت کی طرح صورت بنائی ہی نہیں، آپ علیہ السلام کی صورت سے محبت ہی نہیں کی، تو جب اس کو نبی علیہ السلام کی صورت وہ تصویر دکھائی جائے گی، کافر کو، منافق کو امید ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں گے، وہ پہچان لیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی صورت کی طرح صورت بنا لیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، ان کے مرید تھے، ان کی بڑی پیاری ایک اشعار ہیں، ایک ربائی ہے، ایک شعر ہے، ایک مصرع ہے، وہ حضرت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا میں اگر ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نیک اعمال اختیار نہیں کر سکتے، اور کوئی بڑا عمل نہیں کر سکتے، فرماتے ہیں صرف ہم صورت ہی اختیار کر لیں، نبی علیہ السلام جیسی صورت بنا لیں، جب قبر میں جائیں، اللہ کے سامنے میدان محشر میں جائیں، وہاں ہم سے سوال ہو کہ بھی کیا لے کے آئے ہو، سوال ہو دنیا میں تو نے کیا کیا، تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ فرمانے لگے ہم اس کا یہ شعر ہی پڑھ کے اللہ کو، رسول اللہ کو سنا دیں کہ اے اللہ اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، اللہ اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سنا تھا تیرے حبیب کی صورت یوں تھی، بس چہرہ میں نے اس طرح بنا دیا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اسی صورت کو تو حقیقت میں تبدیل کر دے۔ اما الکافر والمنافق، کافر اور منافق جب اس سے کہا جائے گا تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، فیقول لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کنت اقول ما یقول الناس، کہتے ہیں جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی اسی طرح کہا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے عام لوگوں نے کہا وہی میں بھی کہا کرتا تھا، تو فَيُقَالُ لَهُ مَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، اسے کہا جائے گا نہ تو نے اپنے عقل سے کام لیا، نہ خود تو نے غور و فکر کیا، نہ تو نے کسی اور سے سیکھا، وَيُضْرَبُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے مارا جائے گا، بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے بڑے بڑے گرزوں کے ساتھ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، وہ چیخے گا، يَسْمَعُهَا، اس کی چیخ کو ساری دنیا، ساری کائنات سنے گی، غیر الثقلین، سوائے انسان اور جن کے، یہ نہیں سنیں گے اور سب سنتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، کچھ قبروں پہ گزر ہوا، ان کو عذاب ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی جانتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟
ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ مشرک تھے، اسلام کی آمد سے پہلے یہ انتقال کر گئے، یہ اس وقت مرے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لولا ان اللہ تدافنوا، مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہ کرو گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، جو عذاب قبر میں سن رہا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا اللہ وہ عذاب قبر تمہیں بھی سنا دے، لیکن مجھے ڈر ہے اگر تم سنو گے تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن نہیں کرو گے، اس لیے میں اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ میری امت کو بھی یہ عذاب سنا دے، لیکن فرمایا میں خود محسوس کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں کہ قبر کے اندر ان لوگوں کو کیا عذاب ہو